انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامت قبول ہو جاتی ہے۔ کریلے مزہ دیتے ہیں اگر پکانے والا ماہر ہو، سچ کبھی کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بری رائے دیتا رہتا ہے۔ شیطان کی وہ قسم سب سے خطرناک ہے جس میں شیطان کے ہاتھ میں تسبیح ہو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت ہے یہ دنیا، اسے نفرتوں کے دھندلے رنگوں سے خراب نہیں کرو۔ محبت کی زبان حیوان بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس بعض انسان نہیں سمجھتے۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حسد کرنے والے کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ اور کتنی کروں اداکاری، خون لگتا ہے مسکرانے میں۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجئے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجئے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں، دکھ، ضد، غصہ، انا، شکر۔ کڑوے لفظوں کی کرامات بتائیں تم کو، دل پہ لگتے ہیں تو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ کسی بشر کو خدا جب کمال دیتا ہے، اسی کے رنگ میں ہر چیز کو ڈھال دیتا ہے۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب جسے آپ کو سمجھنا تھا اسے آپ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے نیک اعمال کے ذریعے نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو فضول کاموں میں مشغول کر کے کاٹ ڈالے گا۔ زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، دھیان سے استعمال کرنی چاہیے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر خوبصورت خوابوں سے ہوتی ہے، اور خوبصورت خوابوں کی تعمیر خوبصورت دعاؤں اور اعمال سے ہوتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، اور لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ راہ تکتے ہوئے جب تھک گئیں آنکھیں میری، پھر تجھے ڈھونڈنے میری آنکھ سے آنسو نکلے۔ ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا تجھے۔ بس اتنی سچائی سے جیے کہ جب کوئی کہے تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے
اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ جو کرو گے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ یہ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ جو لوگ غم کی تیزی میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ عمر بھر بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ بچپن میں بھائی بہن دن میں 10 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے، مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شکر ادا کیجئے، آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیسے کیسے دل مر جاتے ہیں نا، دکھ سے کھلتے مہکتے دھڑکتے دل۔ درد جو دکھتے نہیں ہیں، درد وہ دکھتے بہت ہیں۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر مرتبہ ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا ڈاکٹر ان ٹانگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو دوسروں کے معاملات میں اڑائی جاتی ہیں۔ زندگی کہتی رہی حد ادب حد ادب، ہم کے گستاخ مقدر تھے ہمیشہ الجھے۔ نماز میں سجدہ سہو کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اسے قبول کر لو اور جھک جاؤ۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دل کی دھڑکن کی لکیر بھی سیدھی ہو جائے تو اس کا مطلب موت ہے۔ کسی کے دل کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنے دل کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اتنا نازک ہے میرے شہر کے حاکم کا مزاج، سچ ذرا زور سے بولو تو بدک جاتا ہے۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ کیوں آدمی پہ کھل نہ سکا آدمی کا دل، کیوں علم نفسیات کو ترجیح دی گئی۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ میری تباہیوں میں میرا ہاتھ ہے، مگر میں سب سے کہہ رہا ہوں مقدر کی بات ہے۔ زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے جھوٹوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ بجھا ہے دل تو نہ سمجھو کہ بجھ گیا غم بھی، کہ اب چراغ کے بدلے چراغ کی لو ہے۔ تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے۔ انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کی قربت یا پھر شیطان کی گود ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حلال کھا اور سچ بول، پھر خدا نہ ملے تو مجھ کو پوچھ۔ پہچان اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دل میں رہتی ہے جس کے دل میں شرم اور حیا دیکھتی ہے۔ دل میں خواہش بھی لیے پھرتے ہو درویشی کی، اور دنیا سے محبت بھی بڑھا رکھی ہے۔ کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ سنا تھا آستانے یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔
تم سے ملنے کی آرزو میں آدم خود سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں میں. تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے. عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں. تیرے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں. روح سے جاتا نہیں جب گناہ کہوں کیسے پارسا ہوں میں. عشق و محبت کے بغیر چلنے والا ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کر اٹھاتا ہے. محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے. اور پھر جب کبھی تمہارے اندر خاموشی اتنی بڑھ جائے کہ تم باہر کا شور نہ سن سکو تو اس خاموشی میں خدا کو یاد کرو، تمہیں وہ تمہارے مقصد سے ملا دے گا. دل کی ہستی بدلے تو پسند ناپسند بدلتی ہے، روح کی بدلے تو سارا جہاں ہی بدل جاتا ہے. مجھے عشق تیری ادا سے ہے، مجھے عشق تیری رضا سے ہے. میرا عشق فانی و ناتوا، اسے اپنے عشق سے مار دے. خدا سے ملنے بندوں کو کہیں جانا نہ آنا ہے، خود ہی کو اپنی گم کر کے خدا کو خود میں پانا ہے. عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ. سوچتا ہوں کہ حق یہ تیرا کیسے میں ادا کروں، کچھ میرا ہو بھی مجھ میں کہ تجھ پہ فدا کروں. جنت پکارتی ہے کہ تیرے لیے ہوں میں، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت سمجھ مجھے. آپ کو دیکھ لیں یہ مقصد بینائی ہے، آپ کو جان لیں یہ مطلب دانائی ہے. دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض مرتبہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں. حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں. روز روتے ہوئے کہتی ہے زندگی مجھ سے، ان خواہشوں کے پیچھے مجھے برباد نہ کر. لوگوں کی اکثریت یہ دکھ لیے مر جاتی ہے کہ ان کی کہانی سننے والا کوئی نہیں تھا. محبت بہت ضروری ہے، خود سے بھی کیا کرو. ہزاروں غم ہے خلاصہ کون کرے، مسکرا دیتے ہیں اب تماشا کون کرے. مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے. جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ. جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے. جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہیں. فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں 90% لوگوں کو ناراض کیے بنا ہم سچ بات نہیں کہہ سکتے. اس سیارے پر کئی کروڑ لوگ بستے ہیں، وہ سب آپ کی نقل نہیں ہے، ان کا الگ ہونا قبول کیجیے. ایک شخص جس کو دکھ میں کسی نے گلے نہ لگایا ہو وہ سکھ میں بھی لوگوں کو گلے لگانے کی تمنا نہیں رکھتا. لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے. آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے
تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ غیر ضروری چیزیں خریدو گے تو ایک دن ضروری چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف خدا ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ عز و جل سے تعلق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں، وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ نمک حرام اور بدبخت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب خیر واقعی آ جائے گی تو حسد شروع کر دیں گے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو دل کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ خود غرض لوگوں کو سینوں میں دل کی موجودگی کا احساس دل کی بیماری کے وقت ہوتا ہے۔ کسی کے حال کو اس کے ماضی کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ جب روح سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لے تو کوئی روشن چاند اس تاریکی کو اجالے میں نہیں بدل سکتا۔ ڈوبتا ہوا سورج دے گیا سزا ایسی، کھو گئی اندھیروں میں روشنی کی خوش فہمی۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ سب کچھ نقل ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئلے میں صبر نہ ہوتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ بوند بوند کر کے مرتی ہیں خواہشیں، سب نشے حرام ہیں تو عشق کیوں حلال ہے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔
ہم زندگی کے معیار بلند کرنے کی دوڑ میں انسانیت کے معیار سے گر گئے ہیں۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ ہم اپنی ذات کے بارے میں اچھی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں جو دراصل ہماری خامیوں کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی مصنف، مجھے یقین ہے میرا ہی قصور نکلے گا۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگوں میں ملے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے، انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ خزاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ تھک گئی ہوگی میرے ساتھ تو چلتے چلتے، زندگی آ میں تیرے پیر دبا دیتا ہوں۔ اے اللہ کریم، ہم تیری اچانک گرفت میں آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے تو چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لو۔ یہ زندگی ہے، منزل کا لالچ دے کر ساری عمر سفر میں رکھتی ہے، اور جن سے دل لگ جائے پھر ان کے بغیر دل کہاں لگتا ہے۔ رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دلے سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی دامن کی بھی رسوائی۔ ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں، اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی۔ ہر آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح مقدر ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی ذات انہیں معتبر بنا ہی دیتی ہے۔ ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا واپس جانے کو دل کرے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو ہی جاتی ہیں۔ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے اسے ختم کرنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہو اور تمہاری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ نہیں اور نہ میرا اس عالم سے کوئی تعلق ہے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ اس کی باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔
جنہوں نے اللہ سے تعلق کا مزہ چکھ لیا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ محبت کو دہائیاں چاہیے سچا اور پکا ہونے کے لیے؟ محبت کا دھاگا تو رب ڈالتا ہے دو دلوں میں اور رب ہی نکالتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کسی کو وقت دینا، اس کی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اللہ کی بات مانو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کر آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ دکھ کی چیخیں پیار کی سرگوشیاں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے آوازیں یہاں رہ جائیں گی۔ کبھی اس کو نظر انداز مت کرنا جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جو روشنی پر ہے معمور، دیے بجھائے ہیں کتنے نئے جلائے نہیں۔ جلد بازی سے دیر کر دینا بہتر ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ کبھی کبھی کوئی انسان کانٹا بن جاتا ہے، زندگی سے نکل جائے تو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ تکلیف اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے۔ آوازیں تھک جاتی ہیں، خاموشی ہمیشہ تازہ دم رہتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والے کی دنیا غلام بن جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ضرور ملتا ہے وہ درد جو خدا سے ملا دیتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے اس کی خطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔
اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ مصیبت کی جڑ فالتو گفتگو ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی امان میں دی، وہ جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کو دل رکھنے آتے ہیں۔ محبت جب ہجرت کرتی ہے تو جاتے ہوئے نفرت کو جنم دے جاتی ہے۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی چیز میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ خدا سے کیا محبت کرے گا، نفرت جسے انسان سے ہو۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے دل میں۔ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ارد گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ ہماری اکثریت نے شیطان کے حصے کی نفرت انسانوں میں بانٹ دی ہے۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔